اگلی کہانی بہت چھوٹی سی اور بہت ہی خوبصورت ہے، یہ بھی آپ نے قرآن پاک میں پڑھی ہوگی، اور اس وقت اس سوچ سے پڑھیے کہ ہر کہانی ہمارے لیے واقعی ایک ایسٹ ہے، اور بعد میں جا کر ایک ایک کہانی کو پڑھیں۔ جو لوگ بعد میں سنیں وہ ایک کہانی پڑھ کر بند کر دیں، ریکارڈنگ اتنی سن کر چھوڑ دیں، پھر اس پہ غور کریں، پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک ایک کے اوپر غور کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ دل کھلے گا۔ اگلی کہانی ہے نیکی کے سفیر میں تیرتی قبر۔ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ صرف مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، کچھ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں، جب مصیبت ٹل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جت جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے شب و روز اللہ کی فرما برداری اور اس کے حضور عجز و انکساری ہی میں گزرتے ہیں۔ اسی تیسری قسم کے لوگوں میں سے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ایمان کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے اللہ کے سچے دین سے منہ موڑ لیا اور تکبر کیا۔ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی شب و روز کی محنت کوئی رنگ نہیں لائی، بلکہ الٹا قوم ان سے متنفر ہو گئی اور مسلسل انکار اور ہٹ دھرمی اختیار کیے ہوئے، تو انہوں نے قوم سے ناراض ہو کر انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی بستی سے غصے کی حالت میں نکل آئے، سمندر کے کنارے پہنچے، کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی سمندر کے بیچوں بیچ پہنچی تو طوفان نے آ لیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں تمام لوگ سمندر کی نظر ہو جائیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کشتی کا وزن ہلکا کیا جائے، ایک شخص قربانی دے اور سمندر میں کود جائے، اس طرح تمام لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ انہوں نے کرا ڈالا، یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن لوگوں نے انہیں سمندر میں پھینکنے سے انکار کر دیا۔ پھر کرا ڈالا، انہی کا نام نکلا، بار بار قرآن اندازی ہوئی، یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلتا رہا۔ یونس علیہ السلام کو سمندر میں کودنا پڑا، جو ہی سمندر میں کودے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، پھر وہ سمندر کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ یہ سب کچھ اچانک اور بڑی تیزی سے ہوا، پل بھر میں یونس علیہ السلام تاریکیوں میں ڈوب گئے۔ انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، سمندر کی گہرائی میں پڑی ہوئی کنکریاں اللہ کی تسبیح کر رہی تھیں۔ یونس علیہ السلام کو اپنی کوتاہی کا احساس بری طرح ستانے لگا کہ انہوں نے اپنے رب کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑا اور بستی سے نکل کر چلے آئے۔ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اس نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ سورۃ الانبیاء کی آیتیں۔ حضرت یونس کے یہ کلمات سیدھے عرش الہی سے ٹکرائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی پکار سنی اور انہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دیا۔ یہ یونس نبی علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن آج کا یونس کیا کہتا ہے سنیے۔ میں جوانی کے نشے میں مست تھا، میں نے مال و دولت اکٹھا کرنے، نرم بستروں، تیز رفتار سواری اور عالی شان بنگلوں ہی کو زندگی سمجھ رکھا تھا۔ جمعے کا دن تھا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ساحل سمندر پر بیٹھا سمندر کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہم سب اللہ سے غافل تھے، ہم نے دنیا کے کروفر اور سچ دھچی کو اپنا مطمع نظر بنا رکھا تھا، یعنی ہمیں صرف یہی چاہیے تھا۔ ٹھنڈی ہوا تھی، خاموش فضا تھی، ہوا کے جھونکے ہمارے لطف کو دوبالا کر رہے تھے کہ مسجد سے آواز آنے لگی، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کی قسم میں عرصہ دراز سے اذان سنتا آ رہا تھا، لیکن میں نے ایک دن بھی، سوچیے یہ بون مسلم ہے، ایک دن بھی کلمہ فلاح یعنی کامیابی کی طرف توجہ نہ دی۔ شیطان نے میرے دل پر پوری طرح قبضہ کر لیا تھا۔ میں نے اذان کے کلمات سنے انسنے کر دیے۔ ساحل پر موجود لوگ نماز پڑھنے کے لیے اپنی اپنی جائے نماز بچھانے اور نماز کے لیے اکٹھے ہونے لگے۔ ہم لوگ آکسیجن سلنڈر وغیرہ باندھ کر سمندر میں غوطہ خوری کی تیاری کرنے لگے۔ ہم نے غوطہ خوری کا لباس پہن لیا اور سمندر میں اتر گئے۔ ہم ساحل سے دور ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ سمندر کے درمیان پہنچ گئے۔ ہر کوئی اپنی دھن میں مگن تھا، سرور و نشاط کے جھونکے دم بدم چلے آ رہے تھے۔ اچانک ربڑ کا وہ ٹکڑا پھٹ گیا جو غوطہ خوروں کے منہ پر اس لیے لگایا جاتا ہے کہ پانی منہ میں داخل نہ ہو اور نالیوں کے ذریعے سے آکسیجن حاصل کرنے میں مدد دے۔
जो ही वो टुकड़ा फटा, समंदर का नमकीन पानी मेरे फेफड़ों में दाखिल हो गया। मेरा निज़ाम तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद होने लगा। मौत के लम्हात करीब आने लगे, मेरे फेफड़े लरसने लगे। इन्हें हवा की सख्त ज़रूरत थी। मैं तड़प उठा, समंदर की तारीकी मुझे बेचैन कर रही थी। मेरे दोस्त मुझसे दूर थे। मैं सूरत हाल की नज़ाकत महसूस करने लगा और पै दर पे गौते खाने लगा। मुझे यकीन हो गया कि अब मैं बच नहीं सकता। मैं चिल्लाने और फरियाद करने लगा। जिंदगी की फिल्म मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। पहला गोता खाते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं किस कदर कमज़ोर और बेबस हूँ। अल्लाह ने मुझ पर नमकीन पानी के चंद छींटे डालकर मुझे साफ दिखा दिया कि पूरी कुव्वत व कुदरत का मालिक सिर्फ वही है। मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के अलावा और कोई जाए पनाह नहीं। मैं बड़ी तेज़ी से पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर बहुत दूर जा चुका था और मौत मेरे करीब सिरकती चली आ रही थी। मुझे मौत का डर नहीं था, लेकिन यह एहसास मुझे रह रह कर तड़पाने लगा कि मैं अपने अज़मत माब खालिक व मालिक से किस मुंह से मिलूँगा। मैंने अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोई तैयारी नहीं की। अगर इसने पूछ लिया कि तुझे ज़िंदगी दी थी, अब तू कैसे करतूत लेकर आया है, तुझे माल दौलत से नवाजा था, इसे कहाँ खर्च किया। मैं नमाज से हमेशा गाफिल रहा। मेरा रब सबसे पहले नमाज ही के बारे में जवाब तलबी फरमाएगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अचानक मुझे कलमा शहादत याद आने लगा। मैं चाहता था कि मेरा खात्मा कलमा पढ़ते हुए हो। अभी मैंने अशहा ही कहा था कि मेरे हलक में पानी भर गया। यूं लगा जैसे किसी खुफिया हाथ ने मेरा गला घोंट दिया ताकि मैं बोल ही ना सकूं। मेरा दिल पुकारने लगा, है मेरे परवरदिगार, थोड़ी सी मोहलत दे दे। ऐ मेरे अल्लाह, चंद लम्हात के लिए मुझे खुशकी पर पहुंचा दे। लेकिन बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। मैं हर चीज से बेगाना हो गया। बहरे जुल्मात ने मुझे मायूस कर दिया, लेकिन मेरे रब की रहमत की तो कोई इंतहा ही नहीं। अचानक हवा मेरे सीने में उतरने लगी, तारीकी छट गई, मेरी आंखें खुल गईं। मेरे एक साथी ने हवा का पंप मेरे मुंह पर लगा दिया। वो मुझे मुकम्मल होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गया कि अब मैं खैरियत से हूँ। तब मेरा दिल, मेरी ज़ुबान और जिस्म का एक एक खुलिया पुकार उठा, एक एक सेल पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस हकीकत की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं इस हकीकत की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। इस हस्ती का बेहद शुक्र जिसने मुझे इस मुसीबत से निजात दी। मैं पानी से निकला तो अब मैं पहले वाला यूनुस नहीं था। मेरी ज़िंदगी में इनकलाब आ चुका था। अब मुझे रोज़ बरोज़ अल्लाह का कुर्ब नसीब होने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया। अल्लाह ताला का ये फरमान मेरे हाफ़ज़े में जगमगाने लगा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया कि वो मेरी इबादत करें। सूरह ज़ारियात। ये बिल्कुल अटल हकीकत है, इसने हमें बेकार और बेमकसद पैदा नहीं किया। चंद दिनों बाद मुझे अपने डोलने और डूबने का वाक़या फिर याद आया। मैं समंदर की तरफ गया, गोताखोरी का लिबास पहना और पानी में छलांग लगा दी। मैं समंदर के बीच में इसी जगह चल दिया जहाँ मुझ पर हचकोले खाने का हौलनाक माजरा गुजरा था। वहाँ मैंने अल्लाह के हजूर सजदा किया। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में अपने पाक परवरदिगार की याद में इस कदर डूबकर सजदा किया हो। मैं ऐसी जगह सजदा रेस था कि मुझसे पहले कभी किसी ने वहाँ सजदा न किया होगा। उम्मीद है क़यामत वाले दिन वो जगह मेरे सजदे की गवाही देगी। मेरा अल्लाह इस सजदे की वजह से मुझ पर रहम फरमाएगा और मुझे जन्नत में जगह देगा इंशाअल्लाह। बीच में जो दो आयत थी, एक सूरत अल-अंबिया की आयत 87 और दूसरी सूरत ज़ारियात की आयत 56 थी। तो आपने क्या सीखा? यहाँ नेकी का सफ़ीर कौन है? मुसीबत। लिखिएगा एक बात, लोग दुनिया में खोए होते हैं, अल्लाह ताला उनको नेकियों के मुख्तलिफ सफ़ीर भेजता है। किसी के पास नेमत आती है,
اللہ کی نعمت اس لیے آتی ہے کہ آؤ اس نعمت کے شکرانے میں اور زیادہ شکر ادا کرو اور نیکیاں کرو۔ کچھ لوگ اس نعمت کو پا کر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سفیر ہے نیکی کا، مصیبت۔ ہم دنیا میں کھوئے اور اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں، اور اتنے میں اللہ تعالی ہم پر کوئی مصیبت، کوئی مشکل چیز ڈال دیتا ہے، وہ بھی اصل میں اللہ کا ایک پیغمبر ہوتی ہے۔ آؤ اپنے اس تکلیف کے وقت پہ اپنے رب کو پہچان لو۔ یہ دوسری چیز ہے، یہ میری آپ کی زندگی میں دن رات ہو رہا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو الٹتے پھرتے ہیں۔ خوشیاں بھی نیکیوں کے پیغامبر ہوتی ہیں اور غم بھی۔ خوشیوں پہ شکر کیجئے، نیکیاں کریں، غم پہ صبر کیجئے، نیکیاں کیجئے۔ ایک تیسرا پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا ہے، اور وہ قرآن ہے، وحی الہی۔ قرآن سے جڑنے کے بعد، اللہ کی اس کتاب کو سینے میں پانے کے بعد، اگر انسان نیکی کرنے میں سوچے یا اس سے پیچھے رہے یا بڑی کی بجائے چھوٹی نیکی کرے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی زمیندار نے اس زمین کو کھودنے میں وقت ضائع کر دیا جس میں فرٹیلیٹی نہیں تھی، جس میں زرخیزی نہیں تھی۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی معدنیات میں پہاڑوں کو کھودنے والے شخص نے ایک ایسے پہاڑ کو کھودنے میں اپنی زندگی ضائع کر دی جس میں سونا چاندی تو دور کی بات ہے، لوہا بھی نہیں تھا۔ جو ان تین چیزوں سے نہیں نیکیوں کی طرف آئے گا، اس کو اللہ ایک بہت بڑا سفیر بھیجے گا، ایک بہت بڑا پیغمبر آئے گا، اور وہ ہے موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور پھر موت کی ہچکیوں میں وہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ اور یہ حقیقت اگر ساری زندگی نہ سمجھ آئے تو اس وقت پھر بڑی اچھی سمجھ آتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا۔ ایک بار اگر ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، ہم ان چیزوں سے ایسے بے نیاز ہو جائیں گے جیسے یہ آج ہم سے بے نیاز ہوئے ہیں۔ پھر وہاں جھوٹے خدا اور وہاں بڑے لوگ اور دنیا کی ہر وہ چیز جس کے پیچھے انسان پڑا اپنی آخرت کو ضائع کرتا رہا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر یہ 4 موٹیفز سمجھ آ گئی، اس کی بھی سلائیڈ بنا دیں۔ 4 سفیر ہیں نیکیوں کے، نعمت، مصیبت، قرآن یعنی علم الہی، علم وحی، وہ حدیث کا علم ہے، سنت کا ہے، وہ سب اسی میں آ جائے گا۔ اور یہ 3 پہ جو نہیں آتا پھر اس کو اللہ تعالیٰ پکڑ کے موت کے وقت لے کر آتا ہے۔ لیکن یہ چوتھا استاد جو ہے نا، پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ توبہ کا دروازہ موت کی ہچکیوں سے پہلے بند ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں پھر انسان صرف حسرت ہی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس واقعے میں اس شخص کو سمندر کی موجوں میں ہچکولے دے کر ایک نیکی کا سفیر بھیج دیا اس کے پاس۔ کیا آپ کی میری زندگی میں کبھی ایسا نہ ہوا؟ کبھی ایسا ہوا کہ کھاتے کھاتے اچھو لگ گیا، بات بھی کر رہے تھے، کھا بھی رہے تھے، اور وہ ایک کھانے کا لقمہ، چھوٹا سا ذرہ چاول کا ایک دانہ سانس کی نالی میں گیا؟ ہوا کبھی کسی کے ساتھ؟ اور وہ گیا اور ختم۔ ہمارے اپنے گھر میں ہمارے بہت قریبی صرف اچھو لگنے سے ڈیتھ ہوئی، ود ان فیو منٹس۔ نماز کے لیے اٹھی اور ابھی پائنتی کی طرف آئی ہیں اپنے بستر سے اور اچھو لگا۔ بعد میں لوگ کہیں جی کہ یہ ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا۔ جب ڈاکٹرز نے چیک کیا، کہتے کچھ بھی نہیں ہوا ان کو، کھانا کھاتے ہی سو گئی تھیں، جب اٹھی ہیں تو ایک دم اٹھ کے بیٹھی ہیں، اچھو لگا، اور وہ کھانے کا کوئی ذرہ تھا وہ سانس کی نالی میں گیا، اور اس بستر کے ادھر سے اٹھ کے پائنتی کی طرف آ کے بیٹھی ہیں اور سانس اکھڑا، اور ود ان فیو منٹس شی ڈائز ان ہر ینگ ایج۔ سب بیٹھے میں پاس، وہ نکل گئی۔ کیا مجھے آپ کو نئی زندگی کبھی نہیں ملی؟ آپ دیکھیے کہ کبھی آپ سوچیں نا، میں اور آپ اپنی زندگی کو آج جا کے گھر سوچیں، کتنے نیکیوں کے سفیر آئے میرے پاس، خوشیوں میں اور غموں میں۔ اور کئی خوشیاں ایسی ہوتی ہیں بندے کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے، میں اٹھوں گا ہی نہیں جب تک اللہ کو سب کچھ نہ اپنا پکڑا دوں۔ ہوتی ہیں ایسی اچانک خوشیاں مل جاتی ہیں۔ لیکن انسان اس دنیا کے نشے میں ایسا غافل ہے کہ واقعی الہاکم التکاثر، یہ یقین ہے کہ سب نے مرنا ہے، یہ نہیں یقین میں نے مرنا ہے، اور اگر ہے نا اب بھی نہیں، ابھی بہت لمبا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بیمار پڑے بستر پہ بھی بندے کو بعض دفعہ یقین نہیں ہوتا کہ میں مروں گا، وہاں بھی وہ بیٹھ کر جمع تفریقیں کر رہا ہوتا ہے،
اور بستر میں پڑے ہیں، جسم بیماریوں سے پڑا ہے، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے، لیکن انسان وہ دنیا کی مصیبت نہیں چھوڑتا اور اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالے رکھتا ہے۔ یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسے سفیر اور ایسے ایمبیسیڈرز کی بات سننے والا بنا دے، کیونکہ اس کے بغیر بات بن ہی نہیں سکتی۔ یہ میرا پڑھنا، یہ پڑھانا، یہ آنا، یہ جانا، یہ ایک موٹیو ہے صرف۔ یہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ علم حاصل کرنا نفل عبادت سے بہت اوپر ہے، بٹ اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ خیرن کثیر۔ اپنی زندگی میں نیکیوں کو کموڈیٹی بناؤ۔ جیسے لوگ منی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، مال کمانے نکلتے ہیں، تم نیکیاں کمانے نکلو۔ جیسے لوگ نقصان سے ڈرتے ہیں، ہائے یہ نہ لاس ہو، تم اس طرح گناہوں سے بچو۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ ایک دن میں کئی ریمائنڈر ہے، مجھے اس وقت صحیح لفظ یاد نہیں ہے، لیکن ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ کسی نے ملک الموت سے کہا تم اچانک ہی آ جاتے ہو؟ اس نے کہا میں اچانک نہیں آتا، میں آنے سے پہلے بڑے پیغام دے کر آتا ہوں۔ یہ جو بال سفید ہوتے ہیں یہ بھی ملک الموت کے پیغام ہے۔ سورۃ فاتر میں آپ یہ جملہ پڑھ کر آئے میں کہ آیا نہ تمہارے پاس نذیر، اور وہ بڑھاپا ہے، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمارا اس دنیا سے دل نہیں جاتا۔ حیرت کی بات ہے۔ کوئی اور بات جو اس میں ہو؟ ایک بات یہ بہت اچھی لگی کہ یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے اللہ سے مانگا، یعنی ہمیں صرف اللہ سے ہی صرف مانگنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کہ کسی اور کو جی جی، آپ دیکھیے کہ یہ بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے دیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چونکہ اللہ کو پکارنے کی عادت تھی نا، تو وہاں بھی اللہ کو ہی پکارا۔ اور یہاں ایک وہ بھی حدیث کا خلاصہ ہے، حدیث تو ہم نہیں کوٹ کر رہے، سٹوریز ہیں صرف، لیکن وہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو خوشی کے دنوں میں، اچھے وقتوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، دکھ اور غم مصیبت میں اللہ اس کی جلدی سن لیتا ہے۔ ہم خوشیوں میں اگر پکاریں گے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ جب یونس علیہ السلام کی آواز گئی اتنے اندھیروں میں سے، فی ظلمات ثلاث، کہاں سے کہاں، تو فرشتوں کو لگا کہ یہ آواز جانی پہچانی ہے، اور جب سنا تو کہا اچھا یہ تو یونس ہے۔ تو خوشیوں میں رب کو یاد رکھے، اس سے پہلے کہ زبردستی کے سودے ہوں۔ آپ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے صبر محض، ایک بالجبر صبر ہے، اور ایک اپنی خوشی کا صبر ہے۔ اپنی خوشی سے صبر کر لیجئے، باقی کام اللہ تعالیٰ خود کرا لے گا۔ بالکل، کبھی بھی دیر نہیں۔ دیکھیں ایز سون ایز وی آر الائیو، ہم زندہ ہیں نا، آج کل جو ہوا اس کو پیچھے کر دیجئے۔ جتنی آپ کی میری زندگی گزر گئی اس کو کیا رونا، ابھی آگے پتہ نہیں کتنی ہے، آپ کو مجھے کیا پتہ ہم نے ابھی کتنا جینا ہے۔ جو واپس وہ جہاں سے اس کو وہ مطلب اس کا جو ایک شعوری سفر شروع ہوا، اس نے اس چیز کو کبھی اپنے ذہن سے نہیں بلایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جی، یعنی اس کا جو دوبارہ اسی جگہ پہ جا کر سجدہ کرنا تھا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس نے دل کی گہرائی سے اس سے عبرت لے لی، اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ اب نکل آئے ہوں چلو ٹھیک ہے۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ دوبارہ کودا کیسے، ہم تو دوبارہ کشتی میں نہ بیٹھیں اگر کسی کشتی سے گر کے پانی میں جا چکے ہوں۔ تو یہ بھی ایک بہت بگ پوائنٹ تھا کہ اس نے بڑی جرت کر کے اس وقت میں جا کر پھر اپنے آپ کو دوبارہ لہروں کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہر چیز کو غنیمت سمجھ